شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 41 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 42۔ آج کی جو عبارت ہے وہ امسا کی مثال دینے کے بارے میں اسی کی وضاحت ہے۔ پہلے کہا تھا کہ زید کو صبح کے وقت قرات حاصل ہوئی، مطلب کیا زید صبح کے وقت قاری ہو گیا نا، اسے شام کے وقت قرات حاصل نہیں، صبح کے وقت نہیں، شام کے وقت، صبح کے وقت نہیں، شام کے وقت جو ہے وہ قرات حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معنی حاصل لہو قراءتہ فی وقت المساء، ٹھیک ہے۔ اچھا، معنی مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حاصل فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں جو ہے اپنا حروف اصلیہ ہا صاد لام ہے، اور اس کے اندر سے وہ ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں، آگے ہم لوگ بناتے ہیں۔ لہو جو ہے یہ آپ لام حرف جر اور ہو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہوتا ہے تو حاصلہ کا ہی متعلق کر دیں آپ، تو ہم لوگ کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر حاصلہ فعل کا ظرف لغو اول، قراءت یہ بن جائے گا مضاف، اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حاصلہ فعل کا فاعل، پھر فی حرف جر، وقت مضاف، المساء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا حاصلہ فعل کا ظرف لغو ثانی، پھر حاصلہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا معنی ہو مبتدا کی خبر، پھر معنی ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع العاشر کا پارٹ نمبر 42 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔